ہمارے ہاں جب ایک بیٹی بڑی ہونے لگتی ہے تو اکثر اسے یہی کہا جاتا ہے ایسے مت بیٹھو، زیادہ مت بولو، یہ شوق ابھی رہنے دو، گھر کے کام سیکھو، شادی کے بعد جو کرنا ہو کر لینا۔ اور پھر وہ اپنے کتنے ہی خواب، خواہشیں اور ارمان دل میں سمیٹ کر رکھ دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ایک دن کوئی شہزادہ آئے گا اور اس کے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ لیکن کیا حقیقی زندگی واقعی اتنی آسان ہوتی ہے؟ کیا ہر لڑکی کو شادی کے بعد اپنے خوابوں کی تعبیر کا موقع ملتا ہے، یا نئی ذمہ داریاں، نئے رشتے، زندگی کی حقیقتیں اس کے بہت سارے خوابوں کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتی ہیں؟ پھر وقت گزرتا ہے اور اکثر وہی باتیں جو کبھی ہمیں کہی گئی تھیں ہم اپنی بیٹیوں سے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج کا اصل سوال یہ ہے، کیا ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی وہی کریں جو کبھی ہمارے ساتھ ہوا، یا ہم انہیں اتنا مضبوط، باصلاحیت اور خود اعتماد بنائیں کہ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے انہیں کسی شہزادے کا انتظار نہ کرنا پڑے؟ السلام علیکم، میں ہوں ہمنا علی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اگر آپ بھی ایک بیٹی کے والدین ہیں یا آپ خود ایک بیٹی ہیں تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج ہم کسی کو بلیم نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی مسئلہ بیان کریں گے، بلکہ آج میں آپ کے ساتھ وہ گولڈن پوائنٹ شیئر کروں گی جو میرے خیال میں ہر والدین، خاص طور پر ماں کو اپنی بیٹی کو تربیت میں ضرور شامل کرنے چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو صرف شادی تک نہیں بلکہ پوری زندگی ایک بیٹی کے کام آتی۔ بغیر ٹائم ضائع کیے ہم ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ بس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ میرا اور آپ کا کنیکشن بنا رہے۔ ویژول میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ویژول میں آج کا بلاگ کیونکہ دن 11 بجے سے شروع ہو رہا ہے، میں تیاری کر رہی ہوں، مجھے رینڈیا بنانی ہے۔ آپ کی زبان میں آئی ڈونٹ نو ان کو کیا کہتے ہیں، را واٹر میلن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اگر تھوڑا انگلش ٹچ دیں، لیکن پنجابی میں ہم ان کو رینڈیا کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ گرمیوں کا ایک اسپیشل سالن ہے، بہت مزے کا بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے آپ کو آئی ڈونٹ نو اس کا، اور آپ لوگ کس طریقے سے بناتے ہیں، لیکن میں رینڈیو کس طریقے سے بناتی ہوں۔ سم ٹائم میں بغیر چولہے کے بھی ان کو بنا لیتی ہوں، جسٹ اس کا بھرتا بنا کے دہی اور اس میں گرین مسالے ڈال کے، تو بہت مزے کی چٹنی بنتی ہے۔ اگر جو لوگ سالن نہیں کھا سکتے گرمیوں میں، وہ اس کا بھرتا بنا کے کھا لیں، یقین کریں یہ ایک کمپلیٹ لنچ ہے آپ کے لیے۔ نو پلیز لیٹس اسٹارٹ فرام پوائنٹ نمبر 1۔ اپنی بیٹیوں کو فیصلہ کرنا سکھائیں۔ اکثر ہم اپنی محبت میں ہر فیصلہ خود کر دیتے ہیں، کون سے کپڑے لینے ہیں، کیا پڑھنا ہے، کہاں جانا ہے، کس چیز پر کتنے پیسے خرچ کرنے ہیں، ہر فیصلہ بڑے کرتے ہیں۔ پھر اچانک ہم توقع کرتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ مشکل میں بہترین فیصلے کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ بچپن سے بنتی ہے۔ اپنی بیٹی سے مشورہ کریں، شاپنگ میں اس سے رائے لی جانی چاہیے، گھر کے کسی کام کی پلاننگ اسے کرنے دیں، کبھی مہینے کا ایک چھوٹا سا بجٹ اس کے حوالے کر دیں اور آخر میں اس کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں کہ اس نے پیسے کیسے استعمال کیے۔ اس سے اسے پیسے کی قدر بھی آئے گی، ذمہ داری بھی سیکھے گی اور اعتماد بھی بڑھے گا۔ ہمارا دین بھی ہمیں مشورے کی اہمیت سکھاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام تردد میں تھے کہ احرام اتارنے چاہیے یا نہیں، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حکمت بھرا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر بچیوں کی سوچ کو پروان چڑھایا جائے تو وہ زندگی میں بہترین مشورہ دینے اور درست فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ دوسرا مین امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جس کو ہمیں کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ بچیوں کو صرف برداشت کرنا نہ سکھائیں بلکہ برداشت کی حدود بھی سکھائیں۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو صبر، برداشت اور رشتے نبھانا ضرور سکھانا چاہیے کیونکہ یہ بہت خوبصورت صفات ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ سکھانا بھی ضروری ہے کہ ہر چیز برداشت کرنا صبر نہیں ہے۔ اگر کسی بات پر معمولی اختلاف ہو، اگر کبھی مزاج نہ ملیں، اگر کوئی چھوٹی موٹی غلط فہمیاں ہوں، تو وہاں برداشت، حکمت، معافی، گفتگو رشتے کو مضبوط بناتے ہیں۔ لیکن کوئی بار بار عزت نفس کو مجروح کرے، ہر وقت ذلیل کرے، گالیاں دے، دھمکائے یا آپ کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنائے، تو وہاں پہ خاموش رہنا حل نہیں ہوتا۔ ایسے حالات میں بیٹی کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والدین یا کسی قابل اعتماد بزرگ سے بات کر سکے۔ مدد مانگنا کمزوری نہیں بلکہ دانش مندی ہے۔ تھرڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اپنی بیٹیوں کو صرف ڈگریاں نہیں دلوائیں، مالی شعور اور ایک ہنر ضرور سکھائیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مالی خود مختاری کا مطلب صرف نوکری کرنا ہے، جبکہ حقیقت اس سے کہیں بہت بڑی ہے۔ ہر بیٹی کے گھر سے باہر جا کر ملازمت کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہر خاندان کے حالات، ترجیحات اور ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں، لیکن ہر بیٹی کے پاس ایک ہنر ضرور ہونا چاہیے جو ضرورت کے وقت اس کے کام آئے۔ آج کے دور میں اپرچونٹیز کی کمی نہیں ہے۔ آن لائن ٹیچنگ، فری لانسنگ، گرافک ڈیزائننگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کنٹینٹ کریشن، سلائی، بیکنگ، ہینڈی کرافٹ یا کوئی ایسا بھی ہنر جو گھر بیٹھے کیا جا سکے، زندگی میں کسی بھی وقت سہارا بن سکتا ہے۔ اس طرح اپنی بیٹی کو پیسے کی قدر بھی سکھائیں، اسے بجٹ بنانا سکھائیں،
اسے بتائیں کہ آمدنی کہاں سے آتی ہے، خرچ کیسے کیا جاتا ہے، بچت کیوں ضروری ہے اور مالی فیصلے سوچ سمجھ کر کیسے کیے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ اسے ہزاروں روپے دے کر یہ سکھائیں کہ کبھی تھوڑی سی رقم دے کر کہیں کہ ایک ہفتے یا ایک مہینے کا حساب رکھو، پھر آخر میں بیٹھ کر اس سے بات کریں کہ اس نے کہاں خرچ کیا اور کیوں خرچ کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں آگے چل کر بڑی سمجھداری پیدا کرتی ہیں۔ دا فورتھ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اپنی بیٹی کو صرف اچھی بیٹی یا اچھی بہو نہیں، ایک مضبوط شخصیت بنائیں۔ ہم اسے اچھے اخلاق سکھائیں، رشتوں کی قدر کرنا سکھائیں، گھر سنبھالنا بھی سکھائیں، کیونکہ یہ ایک عام زندگی کی مہارت ہے۔ لیکن کھانا پکانے پر فوکس نہ کریں، یہ آ جاتا ہے۔ کھانا پکانا اتنا مشکل کام نہیں ہے، وہ ضرورت پڑنے پر ڈیفینیٹلی ہم کھانا پکانا نہیں سیکھیں گی تو کہاں جائیں گی، وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھائیں کہ اپنی رائے کو احترام سے کیسے پیش کرنا ہے، اختلاف کو لڑائی بنائے بغیر کیسے بیان کرنا ہے، مشکل وقت میں گھبرانے کے بجائے حل کیسے تلاش کرنا ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے صحیح فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ اینڈ ناؤ ففتھ اینڈ لاسٹ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، گولڈن پوائنٹ، یہ میری پوری ڈسکشن کا نچوڑ ہے کہ اپنے بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیں۔ انہیں صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے بھی تیار کریں۔ انہیں نماز کی پابندی سکھائیں، کیونکہ نماز ایک فرض نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ انہیں یہ یقین دلائیں کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آئے، کوئی بھی آزمائش آئے، کوئی بھی فیصلہ مشکل لگے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ لوگ ساتھ دیں تو بھی اللہ کا شکر، اور کوئی ساتھ نہ دے تب بھی اللہ ہی کافی ہے۔ انہیں دعا کرنا سکھائیں، استخارہ کرنا سکھائیں، قرآن سے تعلق جوڑنا سکھائیں، اور یہ یقین پیدا کریں کہ اصل سہارا کسی انسان کا نہیں بلکہ رب العالمین کا ہے۔ ساتھ ہی انہیں حیا، پردہ، اچھے اخلاق، نرم گفتگو اور اپنے کردار کی حفاظت کی اہمیت بھی سکھائیں، کیونکہ ایک عورت کی اصل خوبصورتی صرف اور صرف اس کی ظاہری شخصیت میں نہیں ہے بلکہ اس کے ایمان، حیا اور کردار میں ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو صرف آج کے لیے تیار نہیں کرنا بلکہ اسے ایک نئے گھر، نئے خاندان اور آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے تیار کرنا ہے۔ جس طرح ایک مالی پودا لگانے سے پہلے اس کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی بنیاد مضبوط کریں، کیونکہ جڑیں مضبوط ہوں گی تو آندھیاں درخت کو گرا نہیں سکیں گی۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو مضبوط ایمان، اچھا کردار، صحیح تربیت اور اللہ پر کامل بھروسہ دے کر رخصت کیا نا، تو انشاءاللہ وہ جہاں بھی جائے گی اپنے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ میں آپ سے کنیکٹڈ رہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک فی امان اللہ۔